جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے آصف زرداری ایز اے پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا رول 2008 سے 2013 تک ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا جی کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ سارا ایک پکچر لی ہوئی ہے میں نے نیٹ سے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو ہے، یہ پرویز مشرف وغیرہ کی تصویر ہے، یہ کس طرح سے نواز شریف کا پلین پرویز مشرف کا پلین ہائی جیک ہوا، یہ 2013 سے 2018 تک عمران خان نے کس طرح سے دھرنے دیے، یہ وہ ہے۔ اور یہ جو پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ پکچر جو ہے یہ جب بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد جو عوام نے وہ عوام آپے سے باہر ہو گئی تھی اور کیا کیا صورتحال انہوں نے کتنا نقصان کیا، یہ وہ پکچرز ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہم نے کس طرح سے میچ ونگ کیا، وہ صورتحال کی پکچر ہے ہمارے سامنے۔ اور یہ جو ہے جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پکچر ہے، دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو کس طرح سے مٹی میں مل گئی، وہ پکچر ہے آپ کے سامنے۔ یہ کس طرح سے نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تھا اور اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ تالا لاک لگا دیا گیا، یہ اس کی پکچر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ جو پکچرز ہیں ہمارے سامنے کہ کیا کیا صورتحال ہوئی اور نقصان کیا ہوا ہمارے ہاں، وہ سارا لال مسجد وغیرہ کو دوسرا تیسرا جو انسیڈنٹس آتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا کہ کس طرح سے پاکستان دنیا کے نقشے میں کس طرح سے پاکستان کو لاسز سامنا کرنا پڑا، فیس کرنا پڑا لاس کا، اور کس طرح سے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں ظلم و زیادتیاں ہوتی گئیں اور پاکستان فیس کرتا رہا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم 2008 کے الیکشنز کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں کنٹینٹس میں پہلی چیز ہوگی جی 2008 کے الیکشنز ہوں گے، آصف زرداری کو ڈسکس کیا جائے گا، کس طرح سے وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، ان پہ چارجز کون کون سے تھے، پریزیڈنٹ بنے کس طرح سے 2010 میں انہوں نے امینڈمنٹ کروائی تھی۔ اور یوسف رضا گیلانی کو ڈسکس کیا جائے گا جو پاکستان کے نواز شریف کے بعد پرائم منسٹر بنے، یہ مشرف کے بعد پرائم منسٹر بنے تھے۔ 2009 کا ایک لانگ مارچ ہوا تھا، وہ کس طرح سے ہوا تھا۔ اسامہ بن لادن کو ڈسکس کیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف کو اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور 2013 کے الیکشنز جو ہیں ان کو بھی ذرا دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ 2013 کے الیکشنز ہوتے ہیں، ممنون حسین کو کس طرح سے پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، اور آگے آنورڈ نواز شریف پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ آرمی پبلک سکول پہ 2014 میں جو اٹیک ہوتا ہے وہ چیز ہم ڈسکس کیا جائے گا اس میں۔ اور آزادی مارچ جو ہے یہ دھرنا ہوتا ہے جی عمران خان جس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے۔ اور کرنٹ افیئر جو ہے وہ پاکستان کا ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے۔ آج کے ہمارے ٹاپک میں یہ چیزیں مین جو ہیں یہ ڈسکس کی جائیں گی۔ اس سے پہلے ہم لوگ جنرل پرویز مشرف کو پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ماشاء اللہ ٹیک اوور کیا تھا، پھر اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ ٹیک اوور کرنے کے بعد 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ان کے دور میں کس طرح سے 2001 میں ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 2002 میں ریفرینڈم جو ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریفرینڈم میں کون کون سا کیا شرط رکھی ہوتی ہے، کیا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ وہ کہا جاتا ہے بیسیکلی کہ فار دا سروائیول آف دا لوکل گورنمنٹ سسٹم، کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بچاؤ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف ڈیموکریسی کے بچاؤ کے لیے، اور کنٹینیوٹی آف ریفارمز کے حوالے سے کہ آپ کے ملک میں ریفارمز ہوتی رہیں، اور سیکٹیرینزم جو فرقہ واریت ہے اس کے خاتمے کے لیے، ایکسٹریمزم جو ہوتی ہے جی اس کے خاتمے کے لیے، اور فلفل دا ویژن آف قائد اعظم محمد علی جناح، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن پورا کرنے کے لیے آپ نے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو 5 سال کے لیے اگر آپ پریزیڈنٹ ماننا چاہتے ہیں تو آپ یس میں ووٹ دے دیں، اگر آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو نو میں ووٹ دے دیں۔ آپ لوگوں کو بہتر سمجھ آ رہی ہوگی کہ مین ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ سامنے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے عوام کے کہ آپ کے ملک میں یہ کام ہوگا اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے۔ 1985 میں جب ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ اپنے ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو آپ مجھے ووٹ دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل آبادی اگر 100 ہے تو 97% لوگ جو مسلمان ہیں
وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم اسلامی نظام ہی چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں نے ووٹ اس کو دے دیا، کوئی اور کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا ریفرینڈم میں، اس لیے ایک ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسی کو یس نو میں ووٹ دینا ہوتا ہے اس طرح سے۔ اور یہ جو اب کون سا بندہ جو چاہے گا کہ یار ہم قائد اعظم کا ویژن نہیں چاہتے، ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ قائد اعظم کا ویژن نہیں چاہتے ہیں۔ کون سا بندہ ہے جو کہے گا کہ یار فرقہ واریت چاہتے ہیں ہم، کوئی بھی نہیں چاہتا فرقہ واریت ہو، فرقہ واریت خاتمہ ہی چاہتے ہیں۔ کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے جی کہ ایکسٹریمزم کا جو مطلب ملیٹنٹ لوگ ہیں، جو جہادی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو جی، دہشت گردی ختم ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندہ یہی چاہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو، ہر ایک یہی چاہتا ہے ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، ڈیموکریسی ہو، اور ریفارمز کی جو چین بنی ہوئی ہے یہ چین چلتی رہے، ہر ایک بندے کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ریفرینڈم میں ایک نعرہ دیا جاتا ہے، بیسیکلی ایک ریفرینڈم ہوتا ہے، ایک پلیبیسائٹ ہوتی ہے۔ ریفرینڈم جو ہوتا ہے جی اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مطلب جو ہے نا ملک کے اندرونی مسئلہ پر جو ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، وہ ریفرینڈم ہوتا ہے۔ اور جو پلیبیسائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی بیرونی مسئلہ پر، لائک کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پلیبیسائٹ کے تھرو ہوگا، رائے شماری، عوام کی رائے لی جائے گی کہ عوام اس ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے عوام ووٹنگ کرواتے ہیں، اور ووٹنگ میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کو ملک کا چیف چن لیا جاتا ہے۔ اور 2002 کے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، جنرل الیکشنز میں کس طرح سے مسلم لیگ کاف جو ہوتی ہے وہ ون کرتی ہے، اور کس طرح سے آگے جا کے ظفر اللہ خان جمالی کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شوکت عزیز پرائم منسٹر بن جاتے ہیں 2004 میں، پھر اس کے بعد 2005 کا ارتھکویک آتا ہے جس میں پاکستان کو کافی زیادہ نقصان فیس کرنا پڑتا ہے، پاکستان کا کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لال مسجد کا آپریشن ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ لال مسجد میں کیا کیا صورتحال ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میجر اچیومنٹس جو ہیں وہ پرویز مشرف کی، وہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں میجر اچیومنٹ کیا کیا ہوئی تھی، کہ ان کے دور میں ملک میں کتنی ترقی ہوئی، ایجوکیشن شعبے میں کتنی ترقی ہوئی، لٹریسی ریٹ کتنا ہمارا زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، لٹریسی ریٹ 45% 2002 میں تھا، 53% 2005 میں تھا، پھر اس کے بعد جی ڈی پی ہماری 4% انکریز ہو گئی تھی اس کے دور میں، اور گریڈ 1 سے لے کر آن ورڈ بی اے تک جو ہے وہ انگلش ایجوکیشن کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا ان کے دور میں، اس سے پہلے انگلش ایجوکیشن نہیں تھی۔ اور پرویز مشرف کے دور میں جو ہماری سب سے پہلے جو ووٹر کی عمر تھی وہ کتنی تھی جی، وہ ووٹر کی عمر تھی جی 21 ایئر، لیکن پرویز مشرف کے دور میں جو ووٹر کی عمر رکھی گئی وہ 18 سال کی گئی، کہ ووٹ دینے کے لیے 18 سال کا ہونا لازمی ہے۔ یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں۔ پھر ایئر آف چینج ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا 2007 میں بینظیر اور نواز شریف ملک میں واپس آتے ہیں، اور پرویز مشرف کے پاس 2 سیٹس ہوتی ہیں، ایک یارڈ چیف بھی ہوتا ہے، ایک پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں تو اس میں شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ ایک عہدہ رکھیں، ایک عہدہ چھوڑ دیں، بینگ اے پریزیڈنٹ آپ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے پاکستان کے سٹیزن ہونے کے ناطے۔ اس لیے پرویز مشرف آرمی چیف سے ریزائن دے دیتے ہیں، آرمی چیف نیا آ جاتا ہے، اور پرویز مشرف جو پریزیڈنٹ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ملک میں بینظیر بھٹو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مین ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی ڈیتھ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک۔ بینظیر بھٹو کی ڈیتھ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی۔ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بینظیر کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کیا کیا پاکستان کو نقصان فیس کرنا پڑتا ہے، لائک پاکستان کی اکانومی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے، کہ کیا اکانومی پاکستان کی اکانومی افیکٹ پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں جی بینظیر بھٹو جو ہے نا یہ ملک سے واپس آتے ہیں نا جب باہر سے، تو پاکستان میں راول پنڈی میں جو ہے نا وہ ایک ریلی میں مطلب ریلی نکال رہی ہوتی ہیں، ریلی سے ڈریس کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے جی کہ 2 بندے بائک پہ آتے ہیں اور بینظیر بھٹو کو شوٹ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بینظیر کو کس نے مارا، کیا ہوا کیا نہیں، سرعام بینظیر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور لوگ آگے چلے جاتے ہیں، اور ملک کی ایک قابل پرائم منسٹر جو ہے وہ اس صفاستے سے ختم ہو جاتی ہیں، اس دنیا فانی سے چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ 3 دن کا شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ملک میں 3 دن تک شٹ ڈاؤن رہے گا، مکمل ہڑتال رہے گی۔ اب ہڑتال کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے جی کہ ہماری جو KC ہے وہ 100 انڈیکس نیچے گر جاتی ہے،
4.7% فال ہو جاتا ہے کراچی ایکسچینج مارکیٹ میں. پہلی چیز اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جی روپیہ جو ہے پاکستانی روپیہ یہ لوسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے US ڈالر میں. 2001 سے لے کر 2013 تک پاکستان کا لوئسٹ ریٹ اس دور میں ہوتا ہے جب یہ بینظیر کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے بعد کس طرح سے جو ہے نا وہ منڈیوں میں اوورآل مطلب جو ہے وہ غربت پھیل جاتی ہے, لوگوں کو ہر طرف کاروبار بند ہو جاتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہیز اے ہسٹری آف ریکورنگ آفٹر پولیٹیکل انریسٹ, کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہسٹری رکھتی ہے آفٹر پولیٹیکل انریسٹ کے بعد. تب پاکستانی ریلوے suffered losses of $12.3 billion as a direct result. اور پاکستان کی جو ریلوے ہے اس کو 12.3 بلین روپیہ جو ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی ریلوے کو. کیسے ہوتا ہے جی؟ کو پتہ ہے کہ 63 ریلوے اسٹیشن جو ہوتے ہیں یہ جلا دیے جاتے ہیں, بند کر دیے جاتے ہیں. 149 بوگیز جلا دی جاتی ہیں. 29 لاکوموٹیو انجن جو ہوتے ہیں یہ ڈیمیج کر دیے جاتے ہیں 2 دنوں میں. بینظیر کی ڈیتھ کے 2 دن بعد یہ نظارہ ہمیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے. اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کون سے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے. ان دا فرسٹ 4 days آفٹر دا اسیسینیشن, پہلے 4 دنوں میں بینظیر کی ڈیتھ کے 4 دنوں کے بعد کراچی سفرڈ لاسز آف $1 بلین, کہ پاکستان میں اکیلا کراچی جو ہے وہ $1 بلین کا اس کو نقصان کتنا پڑتا ہے. بائی دا 5th day the cost of the country wide violence amounted to 8% of the GDP. اور جو 5th ڈے ہوتا ہے جی اس میں وائلنس کی وجہ سے 8% GDP پہ نقصان ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہماری GDP 8% کم ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کون سے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں عوام ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, ہڑتالیں ہوتی ہیں, شٹ ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہوئی ہے, مکمل کاروبار بند ہیں, اور جہاں پہ کوئی چیز گاری ہے تو جلا دی گئی ہے. اگر کوئی انسان نظر آ رہے ہیں تو وہ قتل و غارت ہر طرف پڑی ہوئی ہے کہ بینظیر بی بی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے. کس نے قتل کیا ہے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں بڑی چیز میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں. اب الیکشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ 6 ستمبر 2008 کو آصف زرداری جو ہے یہ 482 ووٹ جو ہیں وہ گین کرتے ہیں 702 ووٹوں میں سے, اور پاکستان کے پاورفل سویلین لیڈر بن جاتے ہیں, پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. آصف علی زرداری won the majority of vote in 3 of the country 4 provincial assembly as well as in both houses of parliament. پاکستان کے بوتھ ہاؤسز کون سے ہیں پارلیمنٹ کے؟ پارلیمنٹ کی نیشنل پارٹی ہے, کیا نام ہے اس کا جی, نیشنل اسمبلی ہے, اور سینٹ ہے. نیشنل اسمبلی کی 342 سیٹس ہیں اور سینٹ کی 104 سیٹس ہیں. اس سے پہلے سینٹ کی 100 سیٹ تھی, 104 ہی تھی, 104 سے پہلے 100 سیٹ تھی. تو یہ مشرف نے انکریز کی تھی, پیپلز پارٹی نے انکریز کی تھی, 4 سیٹیں اور انکریز کر دی گئی تھی. زرداری ون کیپ اے ریمارکیبل پولیٹیکل ریوائول فار اے مین ہو اسپینٹ 11 ایئر ان پریزن. یہ جو آصف زرداری ہیں یہ 11 سال جیل میں رہے ہوتے ہیں, ان پہ کرپشن اور مرڈر کے چارجز ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آصف زرداری کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ون کر لیتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بینظیر بھٹو کے بعد آصف زرداری بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو پریزیڈنٹ, یہ پریزیڈنٹ کے عہدے پر کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پریزیڈنٹ کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے. اب آصف زرداری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے جی, 11th پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ پاکستان کے 11ویں نمبر پر پریزیڈنٹ ہیں. on 9 ستمبر 2008 آصف علی زرداری دا وڈوور آف سلین فارمر پاکستانی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو, پاکستانی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے ہسبینڈ ہیں جی, واز کنفرم ان ایز پاکستانز نیو پریزیڈنٹ, پاکستان کے نیو پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ آفٹر ہز لنچ ٹیوزڈے کو جو لنچ ہوا تھا اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری ٹولڈ رپورٹر ہی از ایکسیپٹنگ دی پوزیشن ان دا نیم آف ہز لیٹ وائف اینڈ ان ہز ورڈ ان دا نیم آف آل میرٹائر آف ڈیموکریسی پریزیڈنٹ زرداری ریپلیس پرویز مشرف ہو اسٹیپ ڈاؤن انڈر پریشر اے منتھ ارلیئر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا صورتحال ہے. پریزیڈنٹ مشرف کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ اسٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے آصف زرداری ملک کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. آصف علی زرداری کا ایک بڑا مین کارنامہ ہے جی, انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے. کس طرح سے؟ ان کی جمہوریت کے لیے قربانی ایسے ہے کہ 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی جس کے تھرو آصف زرداری نے صدر کو جو اختیار دیا گیا تھا نا کہ صدر جب چاہے اسمبلیاں توڑ سکتا ہے, آصف زرداری نے یہ اختیار پرائم منسٹر کو دوبارہ واپس دے دیا, کہ پارلیمنٹ کو واپس دے دیا کہ صدر کو یہ اختیار نہیں ہے, صدر اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. یہ اختیار آصف زرداری نے دوبارہ سے واپس دے دیا تھا. 2009 کا لانگ مارچ ہوتا ہے. ان مارچ 2009 لائرز اینڈ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز انڈر دا لیڈرشپ آف نواز شریف who was re-elected as Prime Minister of Pakistan later in 2013. پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں جی, اس کے بعد 2013 سے پہلے یہ 2009 میں لانگ مارچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں جی؟ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور لائرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتے ہیں جی؟ انڈر ٹو کا لانگ مارچ فرام کراچی ٹو اسلام آباد ٹو ڈیمانڈ دا ری انسٹیٹمنٹ آف سپریم کورٹ چیف جسٹس اینڈ ادر ججز آؤسٹڈ فرام آفس بائی پریزیڈنٹ پرویز مشرف. پرویز مشرف نے جو ججز سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں نا ان کو جو ان کے عہدے سے ریموو کیا ہوتا ہے, وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ لانگ مارچ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ بحال کیا جائے. یہ تحریک چلائی جاتی ہے. دا لانگ مارچ وہ سکسیزفل, کامیاب ہو جاتا ہے. پریزیڈنٹ آصف زرداری جو ہے ان کے پیغامات کو مان لیا جاتا ہے, ان کی باتوں مان لیتے ہیں. اینڈ ری انسٹیٹمنٹ آف دا ججز واز announced بائی دا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی آن ٹی وی پہ بیان دے دیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے ان کو بحال کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے پکچرز میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لانگ مارچ کی پکچرز ہیں, اور یہ جو لائرز موومنٹ کے ساتھ جو کام ہوئے تھے, جو مطلب ان کے ساتھ پولیس نے بیہیو کیا تھا, کس طرح سے ججوں کو مطلب ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا تھا, وکیلوں کو پابندیاں لگائی گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں, یہ ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے جی اسامہ بن لادن. On 2nd May 2011, Osama bin Laden was killed in $1 million compound in the resort of Abbottabad, 60 kilometers north of the Pakistani capital Islamabad. 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن جو ہے ان کو ایبٹ آباد میں قتل کر دیا جاتا ہے. کیسے قتل کیا جاتا ہے؟ یہ جو ایبٹ آباد ہے جی اسلام آباد سے تقریباً 60 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے. On the same day Osama bin Laden was buried at sea, اور ان کو سمندر میں بہا دیا جاتا ہے. According to senior US administration officials who said Islamic practice call for burial within 24 hours. جو امریکہ کے جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشنس ہیں, جو آفیشیل, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا ہے پاکستان کی حدود میں آ کر, اور اس کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو سمندر میں بہا دیا گیا ہے. They also said it would have been too hard to find a country willing to accept the remain of world most wanted terrorist. یہ بہت زیادہ مشکل تھا, لیکن wanted to avoid creating a pilgrimage site. ہم نے دنیا کے سامنے لے کے آنا تھا اسامہ بن لادن کو, لیکن لوگوں نے اس کے لیے باہر نکل آنا تھا, روڈ پر یہ ہو جانا تھا, وہ ہونا تھا, اس لیے ہم نے ان کو سمندر میں قتل کر کے سمندر میں بہا دیا ہے. راجہ پرویز اشرف جو ہے نا یہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ راجہ پرویز اشرف کیسے بنتے ہیں؟ 2012 میں یوسف رضا گیلانی جو ہے نا پاکستانی انڈر پریشر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی made a rare appearance before the country's Supreme Court 19 January 2012. Aim increased tension between his government and the country violently independent judiciary. سپریم کورٹ توہین عدالت
کے الزام میں جو ہے 2012 میں 19 جنوری 2012 کو 30 سیکنڈ کی سزا دیتی ہے پرائم منسٹر یوسف زر گیلانی کو، جس کے بعد جو ہے وہ یوسف زر گیلانی سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایز اے پرائم منسٹر کوئی بھی بندہ جو ہو، مطلب وہ پرائم منسٹر ہو، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اس پہ کوئی قانونی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے۔ راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ اگلے پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ اس سے پہلے راجہ پرویز اشرف جو ہیں یہ فارمر واٹر اینڈ پاور منسٹر ہوتے ہیں جی، راجہ پرویز اشرف، اور ان پہ الیکٹریسٹی کے چارجز کرائسس جو ہے نا، الیکٹریسٹی کرائسس کے چارجز ہوتے ہیں، کرپشن کے کلیم ہوتے ہیں، لیکن ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہے الیکٹریسٹی کرائسس اور کرپشن کے ان کے علاوہ مقدمات ان پہ وہ چلتے ہی رہتے ہیں تھرو آؤٹ۔ یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ کس طرح سے یہ ساری چیز ہوتی ہے۔ اور 2013 میں دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں 5 سال کے بعد۔ پاکستان میں پہلی بار ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرتی ہے۔ اس میں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس دور میں 2013 میں آپ امیجن کریں کہ وہاں تب تو بجلی بھی نہیں تھی آتی، 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے بجلی آیا کرتی تھی، اور ملک میں ہر طرف خسارہ تھا، مارکیٹیں بند ہو گئی تھیں۔ اتنے میں 2013 میں الیکشن ہوتے دوبارہ۔ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون 166 سیٹس وون کرتی ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے اس کو 42 سیٹس ملتی ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف اس کو 35 سیٹس ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ادر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تقریباً 1800 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان کو تقریباً 99 سیٹس ملتی ہیں۔ یہ ہر ایک علاقے میں ایک ایک بندے نے اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی۔ اس طرح سے یہ سارا صورتحال ہوتی ہے۔ باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں کلیئر کریں گے، ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے، ساری ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح سے نواز شریف کا اگلا ٹینیور مطلب آ جاتا ہے، نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور نواز شریف پہ کس طرح سے کون کون سے چارجز لگا کے ان کو پناما ٹیکس میں جو ہے نا وہ ان کو پناما جو ہے نا وہ کیس چلایا جاتا ہے، اور کس طرح سے نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے جو ہے نا وہ اگلے شاہد خاقان عباسی آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اوکے جی، خوش رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔